سورة الجمعہ آیت 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب پوری ہو جائے نماز، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعے کے متعلق بیان چل رہا تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف اور سارے دنیا کے کام کاج چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ آج کی اس آیت میں فرمایا کہ جب پھر جمعے کی نماز ہو جائے، پھر اپنے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اپنی ڈیوٹیوں پر چلے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہو، جس وقت چاہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، درود پاک کی تسبیح ہے اور استغفار پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ذکر والا انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا ذکر میرا زیادہ کرو گے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب پوری ہو جائے جمعے کی نماز تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی روزی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کریم کو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھتے ہیں وہ تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، او لہوا، یا کھیل کو، انفضوا الیہا، بکھر جاتے ہیں وہ اس تجارت کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا، یعنی خطبے میں کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ قل فرما دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہو، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے، واللہ،
اور اللہ تعالی خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اتنے میں ایک اناج کا قافلہ مدینے آ پہنچا، اور اس زمانے میں ڈھول یا دف وغیرہ بجا کر اعلان ہوتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ قافلہ آ چکا ہے اور اناج وغیرہ غلہ وغیرہ خرید لو۔ ان دنوں اناج اور غلے وغیرہ کی کمی تھی، قحط تھا۔ جس وقت وہ دف بجا اور لوگ جمعے کی نماز میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اعلان سنا تو خطبہ چھوڑ کر سارے لوگ چلے گئے اس غلے کی خرید و فروخت کے لیے۔ صرف مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، باقی سارے غلے کے لیے باہر نکل گئے۔ اور جن میں 12 آدمیوں میں روایات کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ باقی سارے لوگ چلے گئے، یہ کچھ 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں اور کھیل کو تو بکھر جاتے ہیں اس تجارت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطبے کی حالت میں چھوڑ کر تجارت کی طرف لوگ بھاگ گئے۔ اور اس وقت نماز جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ابتدا میں جمعے میں یہ تھا کہ جمعے کی جو نماز جس طرح ہمارے ہاں آج کل عید پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جمعہ پہلے اسی طرح تھا کہ جمعے کی نماز پہلے ہوا کرتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا جمعے کا۔ بعد میں پھر خطبہ پہلے ہونے لگا اور پھر نماز خطبے کے بعد ہونے لگی۔ اس وقت چونکہ نماز ہو چکی تھی اور یہ گمان ہوا کہ خطبہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، خطبہ ہی تھا، نماز تو ویسے بھی جو حضرات چلے گئے تھے انہوں نے یہی سوچا کہ چلو نماز تو پڑھ لی ہے، اب خطبہ ہی ہے تو چلو خطبہ نہ بھی سنا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جمعے کا خطبہ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ اگر کسی جگہ خطبہ دیے بغیر جمعے کی نماز ادا کی گئی تو ایسی صورت میں جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور جب کہ عیدین کی نماز واجب ہے اور خطبہ جو عیدوں کا ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، خطبہ نہ سنا تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی خطبہ جمعہ یا عیدین کے خطبے میں حاضر نہیں ہوا تو اسے واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال صحابہ کرام سے یہ لغزش ہو گئی اور اناج کی قلت تھی، یہ خیال آیا کہ غلہ ختم نہ ہو جائے، اگر ہم بعد میں گئے خطبہ سنا تو ہو سکتا ہے کہ غلہ ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونے کی حالت میں چھوڑ کر صحابہ چلے گئے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے تنبیہ فرمائی
کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اس تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر سارے لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے تو سب پر اللہ کا غضب نازل ہوتا اور ایسی آگ بھڑکتی کہ جس میں سارے جل کر راکھ ہو جاتے۔ اور آگے فرمایا کہ نماز جمعہ اور خطبہ سننے سے جو ثواب ملتا ہے اس کے سامنے کھیل تماشا اور تجارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، لہٰذا رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے احکامات چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو انسان جو ہے دنیا کے کاموں کے لیے اپنی شریعت کے احکامات کو نہ چھوڑے، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھتے ہیں وہ تجارت کو، اَوْ لَهْوًا، یا کھیل کو، انفَضُّوا إِلَيْهَا، بکھر جاتے ہیں وہ اس تجارت کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا۔ قل فرما دیجئے ما عند اللہ خیر، جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہو، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے، واللہ، اور اللہ تعالی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق